ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کی کئی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، عید وہ تہوار ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ یعنی انسان نے روزے میں جو مشقت اٹھائی، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا اور عبادات کی، تو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر انہیں عید کا دن انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اب عید کے دن اور اس سے پہلے کرنے کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ صلہ رحمی جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں یا جو روٹھ گئے ہیں، جن سے ملے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، عید کے دن ان کو لازمی منائیں، عید کے دن ان سے اپنی محبتیں جگائیں، اور جو پہلے منانے جائے گا اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ وہ روٹھے ہوئے رشتہ دار جو سال سے یا کچھ عرصے سے آپ کے گھر نہیں آئے، آپ سب سے پہلے ان کو ٹیلی فون کریں یا عید پہ انہیں اپنے گھر انوائٹ کریں اور انہیں ضرور بلائیں۔ اس کے علاوہ جس طرح رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سب نے ذکر الہی کی کثرت کی، ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ کو راضی رکھا، عید کے دن بھی نہ بھول لیں ذکر الہی کی کثرت تکبیرات کے ذریعے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے لیے خوشی محسوس نہیں کرتا جب تک وہ دوسروں کے لیے آسانی کا کوئی کام نہ کر دے۔ تو آسانی کا کام ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے صدقہ فطر میں سے جو ہم نے عید سے پہلے ادا کرنا ہے، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ کبھی بھی نہ بھولیں، ان کو ان کا حصہ ضرور ادا کریں۔ اور یہ فرض بھی ہے، ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے عید کا کھانا جو ہے وہ بھی مہیا کر لیا جائے گا۔ اور اس دن کوئی بھی جو عمل ہے اس میں غفلت نہ کریں۔ جیسے عید کے دن جو تکبیرات پڑھنی ہے وہ چاند رات سے پڑھنی شروع کرنی ہے۔ عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو وہ عید کی خوشیوں میں اور رنگینیوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز تک بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کام نہیں کریں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں، عبادات جو جس طرح سے آپ کرتے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا تھا جس میں ہم نے اپنا تصفیہ کیا، اپنے نفس کو ہر طرح کی برائی سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ عمل میں غرور سے پرہیز، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے بہت اچھے اعمال کر لیے ہیں اور میرے ساتھ یہ جو فلاں بندہ ہے اس نے تو نماز ہی ٹھیک سے نہیں پڑھی اور اس نے روزے نہیں سارے رکھے۔ جتنا بھی عمل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم اب اس میں کچھ مسنون چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ نماز عید پر جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مسنون ہے۔ نماز عید سے پہلے صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا، غسل کرنا، یہ تمام چیزیں مسنون ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ نماز عید پر جانے سے پہلے خاص طور پہ میٹھا کھا کر جایا کرتے تھے، اور میٹھے میں کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کھجوریں ثابت ہیں۔ تو کھجوریں جو ہے وہ لازمی کھانی چاہیے اس سے پہلے جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ کہ یہ تکبیرات کون سی ہیں؟ ہم نے پڑھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، کیونکہ یہ مسنون عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو عید پہ عام طور پہ اپنے آپ تک محدود رہتے ہیں اور ان لوگوں تک نہیں پہنچتے
جو بالکل ہی محتاج ہیں یا جن کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ہسپتالوں میں موجود ایسے بیمار لوگ جو اس قدر شدید بیمار ہیں کہ وہ گھر نہیں آ سکتے اور ان کے ساتھ ان کے لواحقین بھی پریشان ہیں، عید کے دن تک وہ ہاسپٹلز میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ یعنی عید کے دن کے ٹائم ٹیبل میں ہم یہ چیز بھی شامل رکھیں کہ چاہے نماز عید پڑھنے کے بعد ہی ہم کوئی ایسا وقت نکال لیں کہ ہم عید کے دن جو ہے ایسے لوگوں کو وزٹ کریں اور ان کو تحفے تحائف دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور خواتین کے لیے بھی عید نماز پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن مسلمان عورتوں اور پردہ کرنے والیوں کو عیدگاہ لے کر جائیں، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا جاتا تھا کہ حیض والیاں اس سے دور رہیں، یعنی وہ خواتین جو حیض والی ہیں وہ عید نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن تسبیحات کریں، اور عیدگاہ اگرچہ وہ ساتھ ہی ان کو جانا چاہیے، بلکہ ان کو ضروری ساتھ جانا چاہیے اور وہ دعا میں اور تسبیحات میں باقی لوگوں کے ساتھ شامل رہیں۔ اس کے بعد اس کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ خواتین کو بھی عید پڑھنے کے لیے ضرور نکلنا چاہیے۔ جیسے عید چونکہ مسجد میں نہیں عام طور پہ ہوتی، بڑے کسی میدان میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ خواتین کے لیے الگ سے انتظام ہے، تو خواتین کو لازمی عید پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ عید کی خوشی میں محو ہو کر کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہ بھولیں جو آپ کی یعنی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں منا لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آخرت میں آپ کے خلاف گواہی دے دیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور منا لیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ہم نے یہ جو چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اپنی روٹین بنائی تھی کہ ہم ساری نمازیں وقت پر پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو عید کے دن اگر مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو ہم زیادہ تر کرتے یہ ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں ٹائم پہ پڑھتے، تو جب نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور اگر عید نماز اور جمعہ یہ دونوں ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی پڑھیں۔ اس حوالے سے جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ یا عید یا جمعہ دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عید پڑھ لے تو وہ کافی ہے، جمعہ نہ بھی پڑھے تو اگر دونوں پڑھیں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو کبھی نہ بھولیں۔ کل سے مراد آخرت ہے کہ آج اگر عید کی خوشی میں اتنا محو ہو گئے کہ اللہ کی نافرمانی کر دی تو کیا پتہ یہ آخری وقت ہو، آخری لمحہ ہو، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کی ناراضگی سے ہمیشہ بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اور عید کے بعد 6 روزے جن کو عام طور پہ مسنون روزے کہا جاتا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کو آپ ضرور رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، ہم تیرے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی آسانیاں ہمارے مقدر میں کر دے، یا اللہ دنیا میں بھی ہمارا مددگار بن جا، آخرت میں بھی ہمارا مددگار بن جا۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رحیم و کریم اللہ،
ہمیں ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف نہ لے کر آنا۔ یا اللہ، یا رحیم و کریم اللہ، تو ہم پر اپنی رحمتیں فرما دے۔ یا اللہ، پورے ملک پاکستان پر اپنی رحمتیں فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے یا رحیم و کریم اللہ اس میں ہمارے کیے گئے تھوڑے سے اعمال کو بہت سارا جان کے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانے۔ یا رحیم و کریم اللہ، ہمارے چینل پیغام ٹی وی کی دینی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رحیم و کریم اللہ، یہ ادارہ جو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے، یا رحیم و کریم اللہ ان سے قبول فرما لے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو سنوار دے۔ اللہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں انہیں دین کی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں انہیں دین کی ہدایت عطا فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، جس طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے کے رکھی، اسی طرح ہمیں بعد کے دنوں میں بھی ان تمام نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، اے میرے مالک، ہمارے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوبارہ گمراہی کی طرف نہ لے کر آنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرنا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرنا۔ یا اللہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان حال لوگوں کی مدد کر دے۔ یا اللہ وہ لوگ جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ وہ لوگ جو اپنی دوسری مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ جو مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مشکلات حل کر دے میرے اللہ۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نورینہ اور اولاد صالحہ عطا فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ یا اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں، ایسی آزمائش میں نہ مبتلا کرنا جس کا بوجھ اٹھانے کے ہم قابل نہ ہوں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا۔ ہمیں بخشے، ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، ہمیں نہیں مانگنا آتا۔ یا اللہ ہم کیسے تجھ سے سوال کریں۔ یا اللہ ہمیں انداز نہیں آتا تجھ سے مانگنے کا۔ اللہم اغفر لنا ولیآبائنا، اے اللہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بخش دے۔ اللہم اغفر لنا ولی امہاتنا، اے اللہ ہماری ماؤں کو بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ اللہم اغفر لنا ولی اخواننا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لنا ولی اخواتنا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہماری بہنوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ہمیں بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے۔ وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں کفر اور نافرمانیوں سے کراہیت عطا فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بڑے، ہمارے تمام بزرگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جب کئی گناہوں کے بعد ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری بھی مغفرت فرما دینا۔ یا رحیم و کریم اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمیں تو تیرے آگے سوال کرنا ہی نہیں آتا۔ یا اللہ ہمارے پاس نہ تو وہ الفاظ ہیں جن سے تجھ سے مانگا جا سکے جو تیرے شایان شان ہی نہیں ہے میرے اللہ۔ ہم کیسے تجھ سے سوال کریں، تو دلوں کے حال جانتا ہے میرے اللہ۔ یا اللہ تو ہماری مشکلیں حل کر دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کی مشکلات حل کر دے، ان سب کی پریشانیاں حل کر
کر دے، میرے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے، میرے اللہ اپنی مدد سے نواز دے۔ رمضان المبارک میں یہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، ان کو بہت سارا جان کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کو ہماری آخرت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ان کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، ان اعمال کے ذریعے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ، تیری جہنم سے بہت خوف آتا ہے میرے اللہ، کبھی بھی اپنی جہنم کا نظارہ نہ کروانا۔ یا رحیم و کریم اللہ، اپنی جہنم کے نظارے سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، قرآن میں جب بھی تیری جہنم کا تذکرہ پڑا ہے تو بہت خوف آتا ہے میرے مالک، کبھی بھی جہنم کا نظارہ نہ کروانا۔ میرے اللہ، تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا۔ اللہ، ہماری کوتاہیاں معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ یا رحیم و کریم اللہ، ملک پاکستان میں اس وقت جو حکمران ہیں، جو بھی ان کے ذمہ کام ہے، یا اللہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی توفیق عطا فرمانا کہ وہ ملک میں اسلام کا نفاذ کر سکیں۔ یا رحیم و کریم اللہ، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ جس نام سے یہ ملک لیا گیا تھا میرے اللہ، اس نام کے لیے اس کو زندہ کر دے۔ یا رحیم و کریم اللہ، اسلام کو بھلائے ہوئے لوگ، ان کو توفیق دے دے کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی مشکلات تبھی حل ہو سکتی ہیں اگر یہ تمام لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ میرے اللہ، ہماری چھوٹی سی کاوش کو بہت سارا جان کے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔